بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے تو اور تیری اولاد اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے۔ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی حدیث مبارک ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہی فضیلت ہے۔ شیطان نے بتایا آیت الکرسی کا راز۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطرے کی حفاظت کا کام میرے سپرد کر دیا۔ ایک رات ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے سخت ضرورت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اسی لیے کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی وقت وہ آ گیا جس وقت وہ کل آیا تھا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پر آج بھی مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا اور وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنے لگ گیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ کی طرف سے نگہبانی ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے
جن سے اللہ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک روزانہ آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحرے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا، اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور کر دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش کا ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب درویش گھر آئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہماری بینائی واپس آ جائے۔ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور سب کو دکھائی دینے لگا۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بڑے اعجاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ پڑھے گا، ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے ارد گرد ہیں، آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ وہان سردانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 دنوں تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے۔ غیب سے
اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دماغ میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ، دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے درج ہے۔ لیکن کوشش کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو معمولی کوشش کی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انتہائی جدوجہد بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت کار ساز ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خود سوچو کہ یہ جو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا عظیم فائدہ ہے، تو سوچو کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستوں، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھانے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان شکتیوں اور آخرات کے ان مراحل کو کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئے گی، اور اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ شکریہ۔